إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، اس وقت ہم رمضان المبارک کے ایک بابرکت اور عظیم الشان مہینے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں رمضان المبارک کا وہ مہینہ اپنی تمام برکتوں، اپنی تمام رحمتوں، اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا، اور ہم اس مہینے سے لطف اندوز ہوں گے اور ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ جو بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، اس مہینے میں ہم نے رمضان کی کیا تیاریاں کی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ، یہ پورا کا پورا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں انسان کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ
حضرت اسامہ بن زید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں غفلت کے اوقات میں نیکیوں کے اجر و ثواب بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو غفلت کے اوقات میں اگر آپ نیکیاں کریں گے تو آپ کے اجر و ثواب بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وجہ یہ بتائی کہ شعبان کے مہینے میں انسان کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں اس حال میں کہ میں روزے سے رہوں، یعنی میری فائلیں جب کس رب العالمین کی درگاہ میں پیش ہوں تو اس میں آخری عمل میرا جو وہاں پر موجود ہو، فائل کے لاسٹ میں جو آخری پیج ہو اس میں میں روزے دار لکھا جاؤں۔ آج ہم نے شعبان کا مہینہ یوں ہی گنوا دیا ہے۔ حقیقت میں کیا شعبان کے مہینے کو ہم نے غفلت والا مہینہ بنا دیا؟ ہم بھی لوگوں کی طرح غفلت کے شکار رہے، یا ہم نے شعبان کے مہینے میں رمضان کی کچھ تیاری کی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تیاری کی ہوگی، افطاری کا انتظام کیا ہوگا، گھر میں راشن وغیرہ کا انتظام کیا ہوگا، کپڑے سلائے ہوں گے، گھر میں بہت ساری چیزوں کی صفائی کی ہوگی، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن رمضان کے لیے ایک مومن کے اندر جو روحانی تیاری ہونی چاہیے تھی وہ کتنی تیاری ہوئی؟ سلف صالحین تابعین فرمایا کرتے تھے کہ شہر و شعبان شہر القرآ، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ قرہ کا مہینہ ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو جو قاری حضرات ہوتے تھے وہ قرآن کے لیے لگ جایا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں تیاری کرنی ہوتی تھی رمضان میں تراویح پڑھانے کی، نمازیں لمبی لمبی پڑھانے کی، تہجد پڑھانے کی انہیں تیاری کرنی ہوتی تھی۔ ہم نے قرآن کریم کو لے کر کے شعبان کے مہینے میں کتنی تیاری کی ہے؟ اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی تو آپ یقین جانیے رمضان کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ کے منہ کے اندر زبان فر چلنے لگے، بلکہ رمضان آنے سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے، آپ کو قرآن پاک کھول کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ورنہ جب کل کو رمضان آ پہنچے گا اور آپ کی زبان ایک حرف چلنے کو تیار نہیں ہوگی تو ایک دو دن جیسے ہی لوگوں کا جوش دیکھ کر کے آپ نے قرآن اٹھایا تھا ایسے ہی لوگوں کا دیکھی آپ قرآن پاک چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے نہیں کی تو ہم رمضان کا استقبال نہیں کر سکتے۔ رمضان کا استقبال کسی بجلی کمکمے یا پٹاخوں سے نہیں ہوتا، رمضان کا استقبال ہوتا ہے تو اس کی عظمتوں کو سمجھنے سے، اس کی نعمتوں کو سمجھنے سے رمضان کا استقبال ہوتا ہے۔ اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کر کے، انابت اللہ کا جذبہ پیدا کر کے، توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا کر کے اپنے اندر ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو آنے والا ہے، اس مہینے کی اہمیت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کا حقیقی معنوں میں استقبال نہیں کر سکتے۔ آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ایک ہی دن دو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کا، اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کر دیتا ہے اور وہ شخص شہید ہو جاتا ہے، اور اس کا دوسرا ساتھی اس شخص کے شہادت کے تقریباً 1 سال کے بعد وہ بھی اپنی یوں ہی موت مر جاتا ہے، عام سی موت وہ مر جاتا ہے۔ وہ شخص جو مجاہد تھا، جسے شہادت کی موت نصیب ہوئی،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी अजीमुशान मौत पाने वाला शख्स जन्नत में बाद में दाखिल हो रहा है, लेकिन उसका वो साथी जो आम सी मौत मर गया, 1 साल के बाद यूं ही दुनिया से चला गया, मैंने देखा कि जन्नत में ये बाद में मरने वाला शख्स जन्नत में पहले दाखिल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स जिसे शहादत की मौत नसीब नहीं हुई थी, ये 1 साल जिंदा रहा, 1 साल जिंदा रहने के बाद इसे रमजान का मुबारक महीना मिला, और रमजान के उस मुबारक महीने में उसने कितने सजदे किए होंगे, कितने तौबा इस्तिग़फ़ार किए होंगे, कितने रोजे रखे होंगे, और इस साल के अंदर कितनी नमाजें पढ़ी होंगी। ये सारी चीजें उसके नामे आमाल में जब दाखिल हुई तो एक शख्स जो मुजाहिद था, जिसे शहादत की मौत नसीब हुई, उस शख्स से ज्यादा बेहतर आमाल इसके हो गए क्योंकि उसको रमजानुल मुबारक का महीना नसीब हुआ था। आज अगर हम अपने आमाल का गौर करें, अपने समाज और मुआशरे में नजर दौड़ाएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता रमजान में हमारे साथ मौजूद थे, आज वो नहीं, तो हमें इस नेमत की कदर का अंदाजा होगा। इस रमजान के पहुंचने में कुछ घड़ियां बाकी हैं और मुमकिन है कुछ लोग उन्हें रमजानुल मुबारक का महीना नसीब ना हो। तो अगर हमें रमजानुल मुबारक का महीना नसीब हो रहा है तो इसकी बरकतों को, इसकी अजमतों को महसूस करें, क्योंकि रमजानुल मुबारक की अजमतें बेशुमार हैं, उसकी बरकतें बेशुमार हैं। और इसी तरह से मेरे भाइयों, जब रमजानुल मुबारक का महीना आए तो हमारे अंदर वो तब्दीली पैदा होनी चाहिए, हमारे आमाल में वो तब्दीली पैदा होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िदति शयातीन व मरदतुल जिन्न व गुल्लिक़त अबवाबुन नारि व फुतिहत अबवाबुल जन्नति व युनादी मुनादिन या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियश शर्र अक़सिर। आप अंदाज़ा कीजिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन किस किस्म की चीज़ों का एहतमाम कर देता है तमाम कायनात में। आसमान और ज़मीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस किस्म के पहरे लगा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन होता है, रमज़ानुल मुबारक की पहली रात जब होती है, तो उसी रात को ही शैतानों जिन्नात को कैद कर दिया जाता है, उनको पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है, बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। और जिन्नात और शयातीन में वो लोग जो सरकश शयातीन होते हैं, सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, और इसी तरह से जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। फिर पूरे महीने जहन्नम के दरवाज़ों में से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता। इसी तरह से जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, पूरा महीना जन्नत के दरवाज़े को खोल के रखा जाता है और पूरे महीने उसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होता। और इसी तरह से एक निदा देने वाला, आवाज़ देने वाला, पुकारने वाला पुकार कर कह रहा होता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ भलाइयों के चाहने वाले तू आगे बढ़। और पुकार रहा होता है, या बाग़ियश शर्र अक़सिर, ऐ बुराइयों के चाहने वाले तू थम जा, तू ठहर जा, तू रुक जा, अपनी बुराइयों पर बस कर दे। और ये आवाज़ लगाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लोगों के दिलों में उसकी आवाज़ महसूस होती है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो नेकियों की तरफ रमज़ानुल मुबारक के महीने में जूक दर जूक बढ़ते चले जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बुराइयों से रमज़ानुल मुबारक के महीने में बच जाते हैं। हत्ता कि वो लोग जिनका ताल्लुक अहले ईमान से नहीं है, वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने की अजमतों को देखते हुए, उसकी बरकतों को देखते हुए रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारे गुनाहों से, बहुत सारी फहाशियों से वो भी दूर हो जाया करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक की अजमत है मेरे भाइयों, इस अजमत को समझना चाहिए, तब हम सही मानों में रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कर सकते हैं। और इसी तरह से
جب ہم رمضان کے مہینوں کو پائیں تو ہم خوشی محسوس کریں. یہ خوشی محسوس کرنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال میں سے ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مہینے کا آنا اور اس پر ہماری خوشی کا اظہار کرنا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب رمضان آتا تو لوگوں سے گفتگو کرتے، فرماتے اتاکم شہر رمضان، رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ گیا ہے. شہر مبارک، یہ ایک مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے. اور آگے فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آج ہم جب رمضان المبارک کے استقبال کو تیار ہیں تو سب سے بڑا عمل جو رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے وہ ہے روزہ رکھنا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے کہ سال کے مختلف ایام میں وہ روزے رکھا کرتے ہیں، اور روزے جیسے عظیم الشان عمل سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کا وہ فائدہ انہیں حاصل ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں سال بھر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اچانک رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے ان کی طاقت جواب دے جاتی ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کمر کس لیں اور یہ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ کوئی سماج اور معاشرے کے دکھاوے کا مہینہ نہیں ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ منہ سکھا کر کے لوگوں کے سامنے پھرتے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان جن پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، جن کو ہم 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں، 5 پلرز جس میں اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، ان میں ایک اہم پلر اور ایک اہم رکن رمضان کے مہینوں کا روزہ رکھنا ہے. جیسے آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان ادا کرتے ہیں، ایسے ہی انہیں 5 ارکان میں سے رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے. لہٰذا اس عمل کو ہم معمولی نہ سمجھیں. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو سمجھیں اور رمضان کے روزوں کے پیچھے کی جو حکمت ہے اس حکمت کو بھی سمجھیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزوں کا رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. تمہارے اوپر روزوں کا رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے رکھنا فرض تھے، اسی طرح سے تم پر بھی روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اندر ٹٹولتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کتنا ڈر پیدا ہوا ہے، کتنی خشیت پیدا ہوئی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دن بھر کھانا پینا بند کر کے یوں ہی ٹہلتے رہنا یہی روزہ رکھنا ہے. میرے بھائیوں، آج کل تو روزہ رکھنے کا اہتمام لوگ کھانا پینا بند کر کے سیریل دیکھنے لگتے ہیں. کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ کھانا پینا بند کر کے مختلف قسم کی کہانی کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں. یہ رمضان کا پیغام نہیں کہ تم کھانا پینا بند کر کے ایسے لغویات میں پڑ جاؤ اور لوگوں کو یہ باور کراتے پھرو کہ آپ روزے سے ہیں. روزے کا مقصد ہرگز یہ نہیں. اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، تم تقوی شعار بنو. آخر یہ تقوی کیسے آئے گا ہمارے اندر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
आपस में सवाल किया करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल से सवाल करते हैं कि आप बताइए ये तक़वा क्या है, तक़वा की तफसीर करके बताइए। कहते हैं कि क्या आप कभी कांटेदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरे हैं? कहा हाँ, हमारा गुजर होता है कांटेदार झाड़ियों से। कहा कैसे गुजरते हो? फरमाया कि जब हम कांटेदार झाड़ियों से गुजरते हैं तो अपने दामन को समेट लेते हैं, अपने कपड़ों को समेट लेते हैं और बहुत संभल संभल कर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं कि कहीं हमारा दामन इन कांटों से उलझ न जाए। तो फरमाया कि यही हाल तकवा का भी है कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में चलते हैं तो बच बचा करके चलते हैं कि कहीं पर गुनाहों की झाड़ियों में हमारा दामन उलझने न पाए। तो तकवा की हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की पैरवी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से मना कर दिया है उन चीज़ों से दूर रहना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और उसकी खशियत हमेशा अपने ऊपर गालिब रहे। यही तकवा है मेरे भाइयों। और ये तकवा ये इस्लाम की हकीकी स्पिरिट है, इस्लाम की हकीकी रूह है। आपसे कहा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है, हमारा मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है कि दुनिया में इंसान को पैदा इसलिए किया गया ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे। इस इबादत के पीछे मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकसद को भी जाहिर कर दिया और फरमाया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या वो लोग जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इबादत करो, उस अपने खालिक की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अल-गर्ज़ इस्लाम की हकीकी स्पिरिट और इस्लाम की हकीकी रूह तकवे में है। और ये तकवा चेक करने की जो सबसे अहम कसौटी है, तकवे के अंदर अगर हम अपने अंदर तकवे के अंदर हम ग्रोथ पैदा करना चाहते हैं, उसके अंदर हम ज्यादती पैदा करना चाहते हैं, तकवे को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना एक बेहतरीन मौका है कि हम अपने अंदर तकवे को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, तकवे के अंदर हम और ज़्यादा इजाफ़ा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हमारे अंदर पैदा हो। मेरे भाइयों, तो रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करने से पहले ज़रूरी है कि हम रमज़ानुल मुबारक के पैगाम को समझें, रमज़ान के महीने की अज़मत को समझें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का एहसास अपने अंदर पैदा करें। और इसी तरह से जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, अल्लाह की अजीम नेमतें होती हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतक़ाउ फी कुल्ली लैलतिन फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन यानी फी रमज़ान व इन्ना लिकुल्ली मुस्लिमिन फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन दावतुन मुस्तजाबतुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ आज़ाद करदा बंदे होते हैं। रमज़ान के महीने में हर रात और हर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ बंदों को आज़ाद करता रहता है जहन्नम से। और इसी तरह से दुनिया में मुसलमान, हर मुसलमान की एक मकबूल दुआ होती है, एक ऐसी दुआ होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेता है हर दिन और हर रात। तो चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतिमाम करें और इसी तरह से तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें। लेकिन वो लोग जो गफलत के शिकार हैं, शाबान में भी गफलत के शिकार रहे, तो वो लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा बेदार नहीं हो सकते। और अगर बेदार भी हो जाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है? रमज़ान गुजरता जाता है, उनके अंदर की बेदारी भी धीरे धीरे रुखसत होती चली जाती है। इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि तआला इंद कुल्ली फित्रिन उतक़ाउ मिनन नारि व ज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इफ्तार के वक्त अपने कुछ बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। व ज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन, और ये हर रात में ये काम होता है कि जहन्नम से कुछ लोगों को आज़ादी मिलती है।
نہایت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ، نہایت ہی برے ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم تیاری کریں، رمضان آنے میں چند گھڑیاں جو کچھ باقی بچی ہیں ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں، اور اپنے اندر ہم مال و اسباب کی جو تیاری کرتے پھرتے ہیں، گھروں کو کے ٹیپ ٹاپ کی تیاری کرتے پھرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے روح کے اندر وہ تیاری پیدا کریں، ہم اپنے روح کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ رمضان کے لیے بالکل تیار ہو سکے۔ قرآن پاک کی تلاوتیں شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ہم جب تلاوت کرنے بیٹھیں تو ہمارے سامنے کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار کی ٹریننگ شروع کر دیں تاکہ ہم جب رمضان المبارک میں توبہ و استغفار کے لیے، دعاؤں کے لیے اللہ کی طرف لپکیں تو ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین تو اس سال رمضان المبارک کے مہینے کو ہم تک پہنچا دے اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو یہ رمضان المبارک کا آنے والا مہینہ تو ہمارے لیے خوشگوار مہینہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس وقت مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔